الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، اس راستے میں کوئی کانٹا ہمارے پاؤں میں نہیں چبھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے یہ نعمت عطا فرما دی، اور پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ نعمت بڑی قربانیوں کے بعد ملی۔ کفار کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مکہ مکرمہ کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تقریباً سب کے سب کفار کے ظلم و ستم کا شکار بنے، طرح طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئیں، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں، پھر بھی الحمدللہ وہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو اس کے بعد پھر کوئی مصیبت، کوئی ظلم، کوئی ستم ان کو ایمان سے نہ روک سکا۔ اب بھی اس دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جہاں ایمان کو حاصل کرنے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی زبردست قربانیاں لوگوں نے دی ہیں۔ روس میں دیکھو، چین میں دیکھو، اور بہت سے وہ علاقے جو پہلے سوویت یونین کے تحت آتے تھے، ان میں خود میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہاں صرف نماز پڑھنا جرم تھا، مسجد میں نہیں، اپنے گھروں کے اندر۔ گھروں میں پولیس آتی تھی، تلاشی لیتی تھی کہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی فیملی کو اگر قرآن کریم کا ایک نسخہ کہیں پایا گیا تو اس کی پوری فیملی کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ مناظر میں نے خود لوگوں سے سنے ہیں جو جن کے اوپر یہ مصائب گزرے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی، ہر چیز کی قربانیاں دے کر اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ نعمت دے دی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی بہن مسلمان، پورا ماحول مسلمان۔ وہاں کفر اختیار کرنا مشکل، اگر اللہ بچائے کوئی کفر اختیار کرنا بھی چاہے تو وہ مشکل ہے۔ ایمان کوئی مشکل نہیں، مسلمان ہونا کوئی مشکل نہیں۔ تو ایسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا کتنا بڑا کی شکر ہے ادا، ساری زندگی کرتے رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر مسلمان گھرانوں میں بھی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن کوئی دین سے تعلق نہیں، دین کے اوپر عمل کا کوئی جذبہ نہیں، اس کی کوئی اہتمام نہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں الحمدللہ دیندار گھرانہ تھا،
دین کا اہتمام، دین کی عظمت دلوں میں موجود تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام و کرم ہے جس نے ہمیں اس دولت سے نوازا. اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، دارالعلوم جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، بڑے عجیب بزرگ تھے. ان کی مجلس میں آدمی پہنچ جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں کی مجلس میں پہنچ گیا. ان کے مجلس میں جو نور تھا، اس کا جو سرور تھا، میں آج بچپن میں ان کی مجلسیں دیکھی ہیں تو اس کا آج بھی تصور آتا ہے کہ جب اس مجلس کے اندر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے نور بکھر رہا ہے. ان کا یہ مقولہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت کی قدر کرو، ایمان بڑی دولت ہے. اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ. اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ. آگے جیت ہی جیت ہے، آگے جیت ہی جیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے ایمان کے جو جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرنے والی. ایمان آ گیا تو اس کے معنی یہ کہ جہنم کی ابدی سزا سے بندہ بچ گیا. بندہ جہنم کی ابدی سزا سے، یعنی ہمیشہ کی سزا سے بچ گیا. یہ بذات خود کہ ابدی، ورنہ کافروں کے لیے ابدی سزا ہے جہنم کی، وہاں سے وہ نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے. وما ہم بخارجین من النار، وہ نکلنا چاہیں گے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. اور مومن کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے کتنا ہی بدعمل ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، گناہ کی سزا پائے گا، لیکن سزا پا کر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں رکھا. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، گناہوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ گناہوں کی وجہ سے شروع میں جنت میں داخل نہ ہو. شروع میں اللہ بچائے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں اس کو بھیجا جائے. اور جہنم ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ہم جیسے آدمیوں کے لیے قابل برداشت نہیں. چند لمحوں کے لیے بھی اگر چلا جائے بندہ دوزخ میں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن کی حفاظت فرمائے، تو وہ بھی قابل برداشت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میرے امتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، وہ سیدھے جنت میں جائیں، کسی کو جہنم میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس واسطے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی آگ جلائی، روشن کی، تو پروانے چاروں طرف سے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں. نادان وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آگ سے ان کو روشنی سے محبت ہے، اس روشنی سے محبت کی وجہ سے چاروں طرف سے پروانے آ رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں. میں ان کو کولیاں بھر کے، یعنی ان کے کمر سے ان کو کھینچ کر میں اس آگ سے ہٹا رہا ہوں. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، اور اسی لیے آپ اس انسانیت کے محسن اعظم ہیں کہ بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. کیا دکھا دیا؟ وہی راستہ دکھا دیا جو میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی رضا کے کام میں استعمال کیا جائے، اور
ان نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کو لے جانے والی ہیں جہنم کی طرف، تو ان کو کھول کھول کر بتا دیے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ جو فرمایا کہ کولیاں بھر بھر کے میں بچا رہا ہوں، تو وہ گناہوں سے بچانا، اور بتا دیا، واضح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان کا خود اپنا نفس۔ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ہی شیطان کو بھی پیدا کیا، اور انسان کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ اس شیطان کے بہکائے میں نہ آئے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ بڑا دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ کھل کے بتا دیا کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ تمہارے دل میں خواہشیں پیدا کرے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا، اور تمہارے نفس کو آمادہ کرے گا، گناہ کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اور ایک نفس پیدا کر دیا، نفسانی خواہشات۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس ایسا پیدا کر دیا کہ اس میں گناہ کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے جائے اور فجور سے اور گناہ سے بچائے۔ یہ ہے سب سے بڑا کڑا امتحان، اور اس کڑے امتحان کا جو ہے طریقہ بھی بتا دیا اللہ جل جلالہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کیا بتا دیا کہ گناہ کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہوں گے۔ وہ انسان نہیں جس کے دل میں گناہوں کے تقاضے نہیں پیدا ہوں، گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں گے۔ تم فرشتے نہیں ہو، فرشتے تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح کہ تمہارے دل میں تقاضے گناہ کے بھی پیدا ہوں گے، لیکن بس تمہارا امتحان یہ ہے کہ اس گناہ کے تقاضے کو زبردستی دباؤ، زبردستی کچلو، اس کو کچل کر پھر جب تم ان کو کچلو گے تو اس کے کچلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ جل جلالہ کہ تم محبوب بنو گے۔ تو دو راستے ہیں، ایک شیطان کا، ایک رہبان کا۔ شیطان کا راستہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر گزرنا، اور دل جو گناہ کا خیال آ رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لینا، یہ شیطان کا راستہ۔ اور رحمان کا راستہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی خواہشوں کو کچلو، یہ پیدا اس لیے کی گئی ہے کچلنے کے لیے، ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو کچلا جائے زبردستی، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ یہ مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کو اگر کہا جائے تو اس کو دوسرے الفاظ میں صبر کہتے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں۔ وہاں جو جنت عطا ہوگی تو اس کے بارے میں قرآن کریم فرمایا کہ بما صبروا، کہ ان کو جو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں یہ صبر کے بدلے میں دی جا رہی ہیں، جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں۔ صبر کیا کیا کہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا، گناہ کا پیدا ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو اس سے گناہ سے روکا، صبر سے کام لیا، اور صبر سے کام لے کر گناہ سے رک کر باز آ گئے گناہ سے۔ تو یہ صبر ایسی صفت ہے کہ فرمایا کہ اولئک ہاں صبر، تو جب داخل ہوں گے جنت میں
تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے پر سلامتی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے صبر سے کام لیا. صبر کیا ہے؟ کہ اپنے نفسانی خواہشات جو گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں ان کو زبردستی کچلے انسان. یہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ ان کو کچلا جائے. آنکھ ہے، آنکھ کی بات ہو رہی تھی. آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اپنی قدرت کے نظارے دکھانے کے لیے. اب دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے جب بازار میں آدمی نکلتا ہے، ذرا سا بھی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں عوام کا مجمع ہو، تو نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے. چاروں طرف سے گناہوں کے تقاضے آ رہے ہیں. اور اب تو اللہ بچائے، پہلے تو باہر جانے سے ہوتا تھا، اب تو گھر کے اندر یہ جو فون آ گیا ہے، اللہ بچائے، تو اس کے غلط استعمال سے آدمی تنہائی کے اندر، وہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بد نظری کے لیے، گھر کے اندر موجود ہے، جیب میں موجود ہے. تو اب دل مچل رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، اپنی نگاہ کو لذت دوں، اپنی نگاہ کو مزہ دوں. لیکن اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آنے پر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اب اس وقت دل مچل رہا ہے، بہت زیادہ مچل رہا ہے کہ میں دیکھ لوں، دیکھ کے لذت حاصل کر لوں. لیکن بتاؤ کہ اگر عین اس وقت جب کہ دل مچل رہا ہے تمہارے ابا جان آ جائیں، کیا کرو گے؟ پھر بھی دیکھتے رہو گے؟ دل مچلنے کو کچلنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ میری بدنامی ہو باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے بدنامی کا خیال آئے گا تو وہ ساری مچلاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ خیال اگر کرو کہ ارے یار یہ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور دوست اور احباب یہ کیا چیزیں، انہوں نے اگر دیکھ بھی لیا، ان کے دل میں میری قدر گھٹ گئی تو کیا، لیکن جو دیکھنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کر مجھے جہنم میں ڈالنے والا ہے، اللہ بچائے. تو یہ جب خیال آئے تو اس وقت انسان اسی طرح بچے جیسے ماں باپ کو دیکھ کر بچ جاتا ہے. یہ جو انسان نے اپنے خواہشات کو کچلا، بس یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. یہ دل کی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں کچلنے کے لیے. جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اتنا ہی ایمان کا نور دل میں پیدا ہوگا. نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے. یہ دل جو ہے نا، اس کو بچا کے نہ رکھو، نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی آئینہ ساز کے نگاہ میں یہ عزیز ہوگا، محبوب ہوگا کہ میرے خاطر اس بندے نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو جب بندہ خواہشات کو کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے. یوں سمجھو آدمی کہ کوئی سمجھے کہ بھئی میں فلاں وظیفہ پڑھ لوں گا تو بچ جاؤں گا گناہ سے. ارے بھائی وظیفہ پڑھنے سے نہیں بچتا جب تک کہ خود آدمی اپنے آپ پر زبردستی کرنے کی عادت نہ ڈالے. اپنے اوپر زبردستی کرے گا تو اس زبردستی کے نتیجے میں بچے گا. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بے شک ایک وظیفہ ہے. لوگ وظیفے مختلف کہتے ہیں فلاں پڑھ لو فلاں پڑھ لو، لیکن سب سے بہترین وظیفہ ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا.
جب کبھی ایسا موقع آنے لگے جہاں اندیشہ ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو وہاں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو. اللہ تعالیٰ سے یا اللہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، اندیشہ ہے کہ میری آنکھ بہک جائے، اندیشہ ہے کہ میرے کان بہک جائے، اندیشہ ہے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. یا اللہ اپنی حفاظت میں مجھے لے لیجیے، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت. سب سے بہترین وظیفہ یہ، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور اپنے اوپر زبردستی کر کے وہاں سے بچے. اخلاص اور رجوع اللہ، ان دو چیزوں کو پلے باندھ کر وہاں جائے تو اول تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں. تو پروردگار نے کو پکار ایسے موقع پر، جبکہ ایسا زبردست امتحان ہے ایک بندے کے لیے جو کنوارا ہے، نوجوان ہے، بھرپور جوانی ہے اور دروازے بند ہیں، اور ایک عورت دعوت دے رہی ہے گناہ. اس موقع پر کیا کیا یوسف علیہ السلام نے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، حالانکہ دل میں خیال بھی آیا لقد ہمت بھی وہم بہا. اور یہی تو کمال ہے کہ اگر خیال آتا ہی نہیں تو پھر کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی. جیسے فرشتوں کے دل میں خیال نہیں آتا گناہ کا، تو ان کے دل میں بھی خیال نہیں. خیال آیا، لیکن خیال وہ اس طرح آیا، حضرت عقیب الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں اس طرح آیا جیسے کہ ایک آدمی روزے دار ہو اور پیاس لگ رہی ہو، گرمی کا موسم ہو، اور کوئی آدمی پانی کا پیالہ لے کر سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ دل چاہے گا کہ نہیں؟ چاہے گا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچے گا کہ میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، لہذا اس کے ساتھ ساتھ خیال آنے کے باوجود اس کام کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا. کسی بھی روزے دار کا ارادہ نہیں ہو سکتا اگرچہ دل چاہ رہا ہو. تو لقد ہمت بھی وہم بہا، یہی تو فضیلت کا مقام ہے کہ خیال آیا تھا، لیکن خیال آنے کے باوجود ایک تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے، اور دوسری طرف یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ جب اس نے کہا ہی تلک، تو جواب پہ کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سب سے پہلا کام اللہ کی پناہ مانگو. اور انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. اس کی دو تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی پناہ مانگی اور اس احسان کا تصور کیا کہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے. ٹھکانہ دینے کے معنی یہ کہ میرے جسم کی تربیت اس نے کی ہے، مجھے پالا پوسا اس نے ہے، یہ نعمتیں مجھے اس نے عطا فرمائی ہے. اس نعمت کو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا. ایک طرف سے یہ کیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور دوسری طرف معلوم ہے کہ سامنے دروازے بند ہیں. اس نے زلیخا نے بند کر دیے تھے دروازے، تالے ڈال دیے تھے. تو تالے ڈالنے کے بعد گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں، لیکن اپنے بس میں اتنا تھا کہ میں بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں. تو اپنے بس میں یہ تھا کہ وہاں سے بھاگے. کہاں بھاگے؟ دروازے کی طرف، باوجود ہے کہ دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا اور دروازہ بند تھا، تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کر لی کہ وہاں تک پہنچ گئے. تو جب بندے نے یہ دو کام کر لیے، ایک اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا، اور دوسری طرف اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر گزرا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میرا کام ہے، اب میرا کام ہے. دروازے
کھل گئے اور ساتھ میں مالک مکان سامنے کھڑا ہوا نظر آ گیا. اللہ نے بچا لیا. تو یہ سبق، یہ واقعات جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، یہ محض قصہ کہانی اعوذ باللہ نہیں ہے، محض افسانہ نہیں ہے، یہ سبق لینے کی بات ہے. سارے سبق اس میں موجود ہیں. کیا؟ لقد ہمت بہ وہم بہا، خیال ان کو بھی آیا، جس کے معنی یہ کہ دل مائل ہوا، جس کے معنی یہ کہ دل کی نفسانی خواہش پیدا ہوئی. اس کے باوجود کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں کس طرح اس کو غلط اور نافرمانی میں استعمال کر سکتا ہوں. وہ احساس دل میں پیدا کر کے جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر گزرے، بھاگ پڑے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا. تو یہ سبق دے دیا ہم سب کو، ہر مسلمان کو، کہ جب کبھی ایسی آزمائش آئے، گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوں، گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوں، تو کیا کرو؟ پہلا کام تو یہ کہ ان تقاضوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرو. مجھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، مجھے یہ جسم دیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے ناک دی، مجھے ہاتھ پاؤں چلنے والے دیے، مجھے صحت عطا فرمائی، مجھے گھر میں آباد کیا، مجھے کھانے کو دیا، مجھے پینے کو دیا. اب میں اس کی نافرمانی میں ساری نعمتوں کو استعمال کروں، یہ تصور کرو. اور یہ تصور کر کے بھاگ کھڑے ہو. چاہے آگے دروازے بند نظر آ رہے ہوں، لیکن بھاگ کھڑے ہو. اپنی قوت اور ہمت کو کام میں لاؤ اور بھاگ کھڑے ہو. تو وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بچا لیں گے انشاءاللہ. مولانا رومی فرماتے ہیں مثنوی میں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید. کہ اگرچہ اس دنیا کے اندر بھی دنیا کی ان لذتوں سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا. گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، اس دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن خیرہ یوسف وار می باید دوید، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے اسی طرح بھاگنا چاہیے. اس طرح بھاگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچا لیں گے. تو بھائی یہ اس کا نام ہے مجاہدہ. اور اس مجاہدے کے نتیجے میں ہی بندہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مختلف نیکیوں کے اجر بتا دیے ہیں. بھئی ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہوتا ہے، صدقے کا 700 گنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن صابرین کے بارے میں فرمایا کہ بے حساب اجر ہے. اللہ ہی جانے وہ بے حساب اجر کس طرح ہوگا. لیکن جو بات ذوق سے سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ رکھے، کہ یہ بے حساب اجر کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کا قرب ہے. اللہ جل جلالہ کا قرب یہ ہے بے حساب اجر. یعنی جب صبر کیا بندے نے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کا قرب عطا ہو گیا تو سبھی کچھ عطا ہو گیا. جب مالک کا قرب مل گیا تو سبھی مل گیا، سبھی کچھ مل گیا. وہ حضرت نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار تھا، اور بادشاہ جو ہیں اس زمانے میں کسی کے اوپر جو ہے نوازنے کے اوپر آ گئے تو نوازتے تھے. تو وہاں جتنے درباری تھے ان سب سے کہا کہ بھئی دیکھو اس دربار میں جتنی چیزیں رکھی ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی لے جائے.
سونا، ہیرا، جواہر، جو قالین، فانوس، جس پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ لے جائے۔ سب دوڑ پڑے، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا۔ ایک باندی تھی، اس نے جا کے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا جی بس مجھے تو یہ چاہیے۔ تو ساری دنیا حیران ہو گئی کہ بھئی یہ کیا اس نے مانگ لیا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے وعدہ کیا کہ جو بھی جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کو ملے گا، تو میں نے تو آپ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو آپ میرے ہو گئے۔ جب آپ میرے ہو گئے تو سبھی کچھ میرا ہو گیا، سبھی کچھ میرا ہو گیا۔ تو جب بے حساب اجر یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنے دنیاوی مزے کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب قرب حاصل ہو گیا تو سبھی کچھ حاصل ہو گیا۔ اس کو کس گنتی میں لایا جائے بغیر حساب؟ اس کا تو کوئی حساب نہیں، کیونکہ جب اللہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا۔ جو چاہو گے ملے گا، جو مجھ سے مانگو گے دیا جائے گا۔ تو اس واسطے وہ بے حساب اجر کیا ہے اللہ عالم، لیکن شاید اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو قرب حاصل ہو گیا۔ تو اس کو معمولی بات نہ سمجھو۔ ایک اللہ تعالیٰ سے رجوع، دعا، ایسے مواقع پر جبکہ انسان کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہ آج کل میں بتا رہا ہوں کہ یہ گناہ، نگاہ اور زبان، یہ دو چیزیں ایسے ہیں جن نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے بہت زبردست۔ تو نگاہ کا، جب نگاہ کو غلط استعمال کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی، معاذ اللہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اس موقع پر جو ہے یہ پناہ کا لفظ بھی عجیب ہے، آیا معاذ اللہ، عجیب لفظ آیا۔ پناہ کب مانگتا ہے آدمی؟ جب کوئی دشمن حملہ آور ہو، کوئی آدمی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، بندوق کی گولی اس نے تان لی، تو اب وہ اس کا شکار بننے والا ہے دشمن کا، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے پناہ کی کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے۔ تو پناہ کا لفظ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوں کہ میرا دشمن مجھ پر غالب آ رہا ہے۔ میرا دشمن کون؟ شیطان، اور کون؟ نفس۔ یہ غالب آنے کا مجھے اندیشہ ہے۔ تو جس طرح کوئی آدمی دشمن حملہ کر رہا ہو اور اس وقت میں بندہ جو ہے وہ کسی کی پناہ لیتا ہے، تو اسی طریقے سے فرض یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دشمن مجھ پر حملہ آور ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ دے دیجیے۔ تو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگو، رجوع کرو، اللہ کی پناہ مانگو۔ دوسرا کیا؟ اس کی نعمتوں کا استحضار کرو، انہ ربی احسن مثوائے، یہ میرا پروردگار ہے جس نے میرا ٹھکانہ مجھے اچھا دیا ہے، میں اس کی کیسے نافرمانی کروں، میں اس سے کیسے اسے جنگ کروں جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، اس کا استحضار کرو۔ اور تیسرا یہ کہ جتنا بھاگ سکتے ہو اتنا بھاگ جاؤ اس جگہ سے جہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ 3 کام کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور مدد ہوگی۔ اور اگر بالفرض بعض اوقات ان میں سے کسی چیز میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی مبتلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ مبتلا ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، توبہ کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اگر بالفرض پھسل بھی گیا تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بھائی یہ نسخہ ہے بہت بڑا زبردست جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھایا، اپنے نفسانی خواہشات سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے۔ تو اب جو ہے
ان 3 کاموں کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا. اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نگاہ کو غلط جگہ سے بچا کر اللہ کے لیے اس کو محفوظ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے. وہ حلاوت جس کے آگے گناہ کی لذت کوئی چیز نہیں، وہ حلاوت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ اپنا دل میں اس کے دل میں جا کے اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، یعنی خواہشات نفس کو کچلنے کے نتیجے میں جو مشقت ہوتی ہے اس کا معاوضہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب سے عطا فرماتا ہے. ہمارے حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، میں بڑا اس کا ایک عجیب لطف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی بندہ اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا. یہ کہہ کے کاسا ساز کون؟ جس نے پیالہ بنایا تھا. یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا کہ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. اب ہم نے بگاڑ دیا لیکن بگاڑ کر کچھ اور بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ وہ دل بنائیں گے جس میں ہم جلوہ افروز ہوں گے. وہ دل بنائیں گے جس میں ہماری یاد کا بسیرا ہوگا. وہ دل بنائیں گے جس میں ہماری وہ تجلی گاہ بنے گا. اس لیے توڑا ہے، یعنی دل کی خواہشات کو توڑا ہے، اس کو کچلا ہے. اس لیے کچلا ہے کہ میں اس کو اپنی تجلی گاہ بناؤں گا، میں اس کو کچھ اور بنا دوں گا. اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں اس طرح پیدا ہوتی ہے. میرا بھی ایک شعر ہے کہ یہ اللہ کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا. درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، اب اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. اب اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. برباد کیا کیا کہ خواہشیں آ رہی تھیں، مزے کی خواہشیں آ رہی تھیں، اس کو ہمارے حکم سے اس نے کچلا، ہم نے اس کو برباد کر دیا. اب برباد کر کے اسی دل میں رہیں گے. اب اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے اپنے بندے کو جب وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے خواہشات نفس کا قلقمہ کرتا ہے، اس کو کچلتا ہے، تو اس میں انسان کو لطف آتا ہے. وہ کیا لطف آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا دوست ہو بڑا محبوب اور بہت دنوں سے اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو اور اچانک وہ آ جائے اور آ کر تمہارے سینے سے لگ جائے اور بھینچے تمہیں خوب زور سے، تو بھینچنے کی تکلیف تو ہوگی، لیکن اس تکلیف میں کیا مزہ ہوگا، کیا لذت ہوگی کہ میرے محبوب دوست نے مجھے اپنا قرب عطا کیا اور اپنے ساتھ مجھے بھینچ کر رکھ لیا. تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ سے بچنے کا حکم دیتے ہیں تو بھینچ لیتے ہیں. اگر آپ اس بھینچنے کو قبول کر گئے تو وہ اپنا خاص تعلق عطا فرماتے ہیں، اپنا خاص تعلق عطا فرماتے ہیں. یہ نام ہوتا ہے. تو بس اسی کا نام تعلق میں اللہ ہے. اسی طریقے سے تعلق میں اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت والا کی یہ بات میں بار بار سناتا رہتا ہوں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکیم الامت، جس نے
دریا بہا دیے، تصوف کے علوم و معارف کے دریا سمندر بہا دیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں نفس سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت انجام دے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن زبردستی کر کے پڑھے، اور جس گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو اس میلان کا مقابلہ کر کے اس سے بچے۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی تو بس اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اسی سے دوام حاصل ہوتا ہے تعلق مع اللہ۔ تو بس یہ سارے دین کا حاصل ہے، سارے تصوف کا حاصل ہے کہ اپنے نفس کو قابو کر لو، قابو کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بنا دو، اور تابع بنانے میں جو سختی، جو مشقت، جو تکلیف ہو اس تکلیف کو برداشت کرو، اپنے اوپر زبردستی کرو۔ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ منزل حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا یہی بڑا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ گناہ کے مواقع پر رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اپنے کرنے کا کی حد تک جتنی استطاعت کا کام ہے بچنے کا وہ بچنے کا کر لیں۔ انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کا مصداق بنے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کو اپنی تمام جائز مرادوں میں کامیاب فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی کو دور فرما دے۔ یہ ایک طالب علم نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کے چچا کا دل کا آپریشن ہے ملتان میں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کا آپریشن کو کامیاب فرمائے، عافیت کے ساتھ، آپ ان کا عافیت تامہ عطا فرمائے۔ ابھی اعلان ہوا تھا کہ ہمارے شاہد صورتی صاحب جو دارالعلوم کے خاص معاونین میں سے ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اور جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے یا زبانی طور پر یا تحریری طور پر، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر